حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ آمنہ مجھے آواز لگاتی، اے بیٹا محمد تم کہاں ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی نماز عشاء کو چھوڑ کر پہلے اپنی والدہ کی کام کے لیے جاتا اور میں اپنی والدہ کے کام کو کرنے کے بعد اس کے بعد آکے میں نماز پڑھ لیتا۔ تو حضرات محترم پتہ چلا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے اگر تمہارے والدین ناراض ہیں تو تم اپنے والدین کی بات کو مانا کرو۔ اگر تمہارے والدین کوئی کام بتا رہے ہیں تو تم اپنے والدین کے کام کو کیا کرو۔ تو محترم حضرات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن کے والدین بحیات ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے والدین سے معافی مانگے، وہ اپنے والدین سے معافی اپنی طلب کرے اور اپنے والدین سے کہے، اے والدین میرے والدین اگر مجھ سے میری زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو نبی بھی معاف نہیں کرے گا، اور جب نبی معاف نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو محترم حضرات سب سے پہلے والدین کو مناؤ، سب سے پہلے والدین کی فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کسی بھی ایک کی عمر تمہیں اگر بڑھاپے کی عالم میں ملے تو تم ان کی خدمت کرو، تم ان کو اف تک بھی نہ کہا کرو۔ حضرات محترم اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں والدین سے بات کرنی ہو، اگر تمہیں والدین سے کوئی کام کی حاجت آ گئی ہو تو تم سب سے پہلے اپنے والدین سے اجازت مانگو کہ اے میرے والدین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ اجازت ہے آپ سے بات کرنے کی؟ اگر آپ کے والدین آپ سے کہہ دیں کہ ہاں اجازت ہے تو آپ ان سے بات کرو۔ اگر آپ کے والدین کہہ دیں کہ اجازت نہیں ہے بعد میں بات کروں گا تو حضرات محترم آپ ان کی بات مان لو، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم اف تک بھی مت کہو، تمہارے والدین جو کہیں اسی بات پہ تم مانتے رہو، انہی کی بات پر تم عمل کرتے رہو۔ تو حضرات محترم والدین کے بارے اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دنیا کے کسی کونے سے بھی حج کرنے جاتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس میں محنت بھی لگتی ہے، اس میں انسان کو چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے، اس میں انسان کو جانے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے، اس میں انسان کے لیے اس کے بدن کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، مگر کوئی انسان اگر غریب ہے اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تو ان کے لیے حج کے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو تم گھبراؤ مت، اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، اگر تمہارے پاس انتظام نہیں ہے تو تم گھبرانا مت، تم رنزیدہ مت ہونا، تمہیں حج کا ہی ثواب چاہیے تو چلے جانا تم اپنے والدین کے پاس، اپنی ماں کا چہرہ کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک مقبول حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو حضرات محترم پتہ چلا ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہی ثواب ہے۔ تو حضرات محترم مگر ہم ماں باپ کو دیکھیں کیا؟ آج ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہم اپنی بیویوں میں الجھ جاتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہم اپنی اولادوں میں الجھ جاتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے سسرال میں الجھ جاتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے کاروبار میں بیستے ہو جاتے ہیں۔ مگر اے نیدان انسان ذرا سوچو، جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تجھے پیدا کیا، جس ماں نے تجھے تیری خدمت کی، جس ماں نے تجھے کھلایا، جس ماں نے تجھے ڈولایا، جس ماں نے تجھے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، جس والدین نے تجھے کھانا کھلایا، جس والدین نے تیری اچھی پرورش کی، جس والدین نے اپنے لیے کپڑے نہیں بنوایا مگر تیرے لیے کپڑے بنوائے، جس ماں نے سردی کی سختی رات میں جہاں پر تو نے پیشاب کر دیا تھا اس جگہ خود سو گئی اور تجھے سوکھے جگہ پر سلایا، جس ماں نے تیری خدمت کی، جس ماں نے تیری ایک بیمار پر تیری ماں کی آہ نکلتی تھی، جس ماں نے تجھے اتنا پیار سے پالا پوسا، مگر اے نادان آج تیرے لیے ٹائم نہیں ہے اسی ماں سے بات کرنے کے لیے، آج تیرے پاس پیسے نہیں ہے اسی ماں کی دوائی کے لیے، آج تیرے پاس پیسے نہیں ہے اسی ماں کو
دینے کے لیے، مگر چند دوستوں کے ساتھ اگر تم کافی پینے، چائے پینے کسی ریسٹورنٹ یا کسی ہوٹل میں جاؤ گے تو تم وہاں پر جیب میں سب سے پہلے ہاتھ ڈالتے ہو، تم اپنے دوستوں کے لیے سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بل میں پے کروں گا، یہ بل میں پے کروں گا۔ ارے نادان، جس ماں نے تجھے پالا اس ماں کے لیے تیری دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتا، مگر دوستوں کے لیے ہوٹل میں پیسے دینے کے لیے، ہوٹل میں بل پے کرنے کے لیے پیسے ہوتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ذرا بتاؤ تم کون سی دنیا میں کھو گئے ہو؟ ارے مٹی کے انسان، تمہیں بھی مرنا ہے۔ ارے مٹی کے انسان، اس دنیا میں کتنے سال تک تم جینا چاہتے ہو؟ امر تو نہیں آئے ہو، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے ہو، کیونکہ جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، مگر فکر کر لو آخرت کی۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض رہا، تمہارے والدین تم سے ناراض رہا تو مرنے سے پہلے تم کو دنیا میں ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ نافرمان والدین کے لیے یہی سزا ہے، مرنے سے پہلے ان کو دنیا میں ہی عذاب دیا جائے گا۔ حضرات محترم، ارے جنت کتنی آسان چیز ہے، ہم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم جنت کے لیے نیکو کام کرتے ہیں، ہم جنت کے لیے مسجد بنواتے ہیں، ہم جنت کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم جنت کے لیے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم جنت کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم جنت کے لیے دوست احباب کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم جنت کے لیے نیک کام کرتے ہیں، مگر ارے وہ نادان، تم جس جنت کے لیے سب کام کر رہے ہو، کرو، منع نہیں ہے، یہ سب اچھا کام ہے، مگر اس سے پہلے تمہارے لیے جو جنت کا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تمہارے ماں کی قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو دل دکھا کر نماز پڑھو گے، ماں باپ کا دل دکھا کر تم حج کرو گے، ماں باپ کا دل دکھا کر تم عمرہ کرو گے، ماں باپ کا دل دکھا کر تم دوست یاروں کے ساتھ ہوٹل بازی کرو گے، ماں باپ کا دل دکھانے کے بعد تم دنیا میں ادھر ادھر پھرو گے، تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ